ہر جمعرات کو یاد رکھو تمہارا باپ تمہارے گھر پہ آتا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، آپ اس کو مانو، اس کو نہیں مانو. یہ لازم ہے کہ باپ کا آنا، مرحومین کا آنا، والدین کا آنا. باپ کا مطلب والدین آتے مرنے کے بعد. اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے. باپ آتا، روح آتی. کیوں آتی ہے؟ یہ روایت شیعہ سنی ساری کتابوں میں. اللہ کے رسول کا زمانہ جمعے کی صبح، مدینہ منورہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. صبح کے وقت جب لوگ مسجد نبوی آئے، اللہ کے مسجد کی زیارت میں، جب مسجد نبوی آئے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول محراب میں بیٹھ کے گریا کر رہا، اللہ کا رسول محراب میں بیٹھ کے رو رہا. مسلمان گھبرا گئے. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ گریا کی کیا بات، کس نے رلا دیا آپ کو؟ کل رات میں جب ہم عشاء کے وقت گئے تو آپ بالکل صحیح تھے، اب کس نے رلا دیا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے مردوں نے رلایا، تمہارے مرنے والوں نے رلا دیا. کہا یا رسول اللہ ہمارے مردوں نے آپ کو رلایا؟ وہ تو مر گئے، میرا ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، ان لوگوں نے رلایا آپ کو. تو کہا اب اللہ کے رسول نے جو کہا مفہوم وہی ہے، الفاظ میرے، مفہوم وہی ہے جو سرکار نے کہا، اپنے الفاظ میں، اپنی لینگویج میں بول. سرکار نے کہا کہ تم تو اپنے نرم بستر پہ آرام کر رہے تھے، شب جمعہ، تھرسڈے نائٹ، تم تو اپنے نرم بستر پہ آرام کر رہے تھے، اور تمہاری ماں، تمہارا باپ دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا تھا. ماں کہہ رہی تھی، باپ کہہ رہا تھا، او مائی سن، او میرے بیٹے، ایک پیس آف بریڈ، ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے، کسی جانور کے سامنے ڈال دے، اللہ اس کا بھی اجر ہم کو دے گا. بیٹا ڈال دے، بیٹا کچھ دے دے مجھے. تو یہ سارے کے سارے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہر روح آ کے تم سے مانگتی ہے کہ کچھ دے کے جاؤ. جمعرات کی رات، تھرسڈے نائٹ، مغرب سے لے کے صبح فجر تک اللہ نے اس رات کو دعاؤں کی رات رکھی ہے، اس رات کو رحمت کی رات رکھی ہے. کہ بلیسنگ ہے اس رات میں، اتنی بلیسنگ، اتنی رحمت. اگر میرے سامنے سے پردے ہٹ جائے تو میں اس کو، مجھے احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی رحمت کی رات ہے. مردوں سے، روحوں سے کہتا جا کے اپنے بچوں سے کچھ مانگ کے لا لو. تو میری خواہش محمد شہنشاہ صاحب کی اولاد کو، آپ کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں مانا، ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں. کسی ایک یتیم کو لکھنؤ میں، کسی ایک بیوہ کو، کسی ایک غریب فیملی کو ہر ہفتے، ہر تھرسڈے، ایک ساتھ مہینے بھر کا بھیج دو. مثال کی طور پر ہم جسٹ مثال دے رہا، 500 روپیز، 1000 روپے، 500 کی کیا ویلیو، 1000 روپے. 1000 روپے انڈیا میں کیا ہوتے ہیں؟ کسی ایک یتیم بیوہ کو، یتیم بچوں کو، بیوہ کو یہ نیت کر کے بھیج دو کہ یہ 1000 روپے میں بھیج رہا یا بھیج رہی، میرے ہر شب جمعہ، 4 جمعرات ہے، ڈیوائڈ کر لو 250 روپیز پہ، کہ اللہ یہ شب جمعہ میرے باپ کو اس کا اجر دے دینا. تم ایڈوانس میں دے رہے ہو، ہر شب جمعہ تم انتظار کرو، دعا کرتے رہو. تم کو اندازہ نہیں ہے، یو آر ناٹ ریئلائزنگ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ اس کا ثواب کیا ہے. غریب کو دینا شب جمعہ ایسا بہترین صدقہ ہے کہ تمہارا باپ کو اس کی لحد میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا. اب اولاد ایصال ثواب کے لیے 4 چیزیں کرو. 4 میں نے تسبیح دی، اب یہ 4 چیزیں، یہ اتنا ضروری ہے. 4 چیزیں. آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے، لکھنؤ میں ہو، ہر شب جمعہ نہیں جا سکتے، ہر روز نہیں جا سکتے، ڈزنٹ میٹر. آپ جہاں آپ کا خیام ہے وہاں بیٹھ کر اپنے مرحوم باپ کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرو. سورہ یاسین و اللہ کا، وہ رسول کا، ہمارے سرکار کا وہ سورہ. اور جب بھی یاد آگے یاسین پڑھنا تو کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، فوراً 1 سیکنڈ رکنا، رک کے صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. پھر بولنا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کیوں؟ وائی؟ یہ جو نام ہے یاسین، یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، ہمارے سرکار کا نام ہے. تو ان کے نام پہ صلوات پڑھنا قبولیت یاسین ہے. یاسین وہ سورہ کہ جو تمہارے باپ کی لحد میں
ایک حسین اور خوبصورت شکل بنا کر فرشتے کو اللہ بھیج دیتا روزانہ، اور وہ فشار خبر سے بچاتا ہے سورہ یاسین۔ روز پڑھو، روز اولاد پڑھے یاسین، پڑھنا نہیں آتا ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو۔ یاسین پڑھنے کے بعد یہ بولنا کہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے، ماں کو دے، بھائی کو دے، بہن کو دے، انٹائر شیعہ کمیونٹی کو دے، جمیع مومن، یہ ایصال ثواب ہے، ٹاپک ہی ایصال ثواب ہے نا۔ اس کے بعد یہ بولنا، یہ غور سے سننا، یہ بولنا کہ پروردگار اس سورہ یاسین کی برکت سے اگر پوری دنیا میں کسی کی لہر پہ فشار ہو رہا تو اللہ تو اس فشار کو ختم کر دے۔ پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے یاسین، وہ سورہ ہے جو فشار قبر سے انسان کو بچا لیتا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور ایسا بچاتا کہ اگر تم نے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال پڑھنا شروع کر دی آج کے مجلس کے بعد، اور یہ کہا کہ اللہ سارے مومنین کے اگر کسی کو کوئی فشار ہو رہا تو فشار بند کر دے اس یاسین کی برکت سے، تو جب تم مرو گے پہلی رات تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا، لہر بند ہوگی، یاسین کو اللہ حسین اور خوبصورت چہرہ بنا نورانی چہرہ تمہاری لہر میں بھیج دیتا۔ کیوں بھیجتا؟ کہتا کہ اب یہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں گا، تمہاری لہر روشن ہو جاتی۔ سورہ یاسین ہے، اور 2 رکعت نماز اس جمعرات کو پڑھو مغفرت کی، یہ وہ نماز ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد، سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون، یہ تینوں سورے، الحمد، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قل یا ایھا الکافرون، دونوں رکعت میں پڑھ کے بیوی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو۔ یہ وہ نماز ہے رجب کی کہ جب تمہارے درجات کو، تمہارے والدین کے درجات کو بھی بلند کرے گی، تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ سورہ یاسین، اور دوسرا سورہ مشہور سورہ، میں پوری بنی سے یاسین میں پڑھوں، میں نے بس ایک واقعہ پڑھا۔ دوسرا سورہ سورہ ملک، یہ اسپرے کا کام کرتا، جہاں مثال کے طور پر دبئی میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے سورہ ملک پڑھا، سورہ ملک پڑھ کے تصور کیا کہ تمہارے باپ کی لہر ہے، پورے رشتہ داروں کی، جیسے ہی آپ نے سورہ ملک ختم کیا، اللہ اپنی رحمتوں کا، بلیسنگ کا، رحمتوں کا نزول تمہارے باپ کے، تمہاری ماں، بھائی، بہن، سارے قبرستانوں میں بھیج دیتا۔ کیوں بھیجتا؟ یہ ایسا ایصال ثواب ہے کہ جب تک سورہ ملک پڑھتے رہو گے اللہ قبر کے عذاب کو ختم کر دیتا۔ تم یہ تصور کر کے پڑھو کہ تم اپنے باپ کی لہر پہ پڑھو، اور جب بھی باپ کی گریو پہ جانا ان کے سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ پہ، ماں کی گریو پہ جانا تو پینتھی بیٹھنا، تو ہمیشہ ماں کے پینتھی بیٹھنا اور باپ کے سرانے بیٹھنا، اب وہاں ویسے بیٹھ کے فاتحہ پڑھنا۔ 2 ہو گیا۔ تیسری چیز جو ماں باپ کی لہر پہ کرنا ہے، حدیث قصہ۔ آپ بولیں گے حدیث قصہ اور مرنے والے کو کیا فائدہ، اس کو کیا ایصال ثواب ہوگا؟ حدیث قصہ سے مرنے والے کو کیا ایصال ثواب ہوگا؟ تو دوستو یاد رکھو، حدیث قصہ کا اینڈ میں بہت شارٹ کر کے پڑھا اس لیے کہ میرا وقت ہو گیا۔ تیسری چیز حدیث قصہ۔ آپ بولیں گے حدیث قصہ سے مرنے والے کو کیا فائدہ، قبرستان میں کیا فائدہ، گریو یارڈ میں کیا فائدہ؟ اب سنو حدیث قصہ۔ میں نے ابھی مزید کے آغاز میں کیا کہا کہ مرنے کے بعد ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کرتا مردہ کہ اللہ کی رحمت آ جائے، اور جہاں، پلیز میرے جملے غور سے سنو، آخری حصے پہ ہوں، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں تکلیف نہیں ہے، سمجھے میری بات؟ جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس صرف رحمت آئے اور کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہا، صرف رحمت ہے خدا مانگ رہا، جس کی میں نے تسبیحیں بھی بتائی۔ یہی ہے نا، رحمت ہی چاہیے نا۔ اب حدیث قصہ سے مردے کو کیا فائدہ؟ حدیث قصہ کا اینڈ اب دیکھو، اپنے ٹیلی فونز پہ ہے نا حدیث قصہ، ڈیوائن پل پہ جاؤ، اس میں حدیث قصہ ہے، اس کا اینڈ دیکھو، اینڈ پڑھو بالکل جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی ہے، اس میں اللہ کا رسول بول رہا، عابد بن رابی کی بات نہیں،
سرکار بولتے, پلیز غور سے سنو, اللہ کا رسول بولتا, کس سے بول رہے؟ مولا علی علیہ السلام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ یا علی یا علی, جہاں پہ یہ حدیث زمین پہ پڑھی جائے گی, جہاں یہ حدیث زمین پہ پڑھی جائے گی, اس جگہ کو اللہ کی رحمت گھیر لے گی. دوستو میں کیا بول رہا آپ سے, میں کیا بول رہا آپ سے. سرکار بول رہے مولا علی سے, دو معصوم سے روایت ہے کہ جہاں پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتیں گھیر لے گی. اب انصاف سے بولو کہ باپ کی لحد میں کیا چاہیے؟ مننے والا کیا ڈیمانڈ کر رہا؟ مننے والا صرف یہ بول رہا کہ رحمت مجھے اللہ کی آ جائے. آپ خود بولو, تمہاری حدیث غذا ختم ہوئی, پورا قبرستان پورے تمہارے باپ کی لحد میں رحمت ہی رحمت آ گئی. جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں, پھر وہاں پہ کوئی مصیبت نہیں, پھر وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں, بلکہ رحمت نے گھیر لیا. تمہارا باپ نیچے سے دعا دے گا کہ او مائی سن, او مائی ڈاٹر, بیٹا تم نے حدیث قصہ پڑھ کے میری لحد میں رحمتوں کو بھیج دیا. اللہ بیڈ ڈیڈز کو معاف کرتا, اللہ گڈ ڈیڈز میں اضافہ کرتا, اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا, اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا, اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرتا. وہ جو کمفورٹ چاہتا نیچے وہ سارے کمفورٹ ملتے, اور یہ سارے کمفورٹ تم کو ملیں گے اس لیے کہ تم نے حدیث قصہ پڑھی. اللہ یہ سارے ان لوگوں کو دیتا کہ جو حدیث قصہ پڑھ کے باپ کے لیے, ماں کے لیے, بھائی کے لیے, بہن کے لیے دعا کر رہا, تو اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ تم دوسروں کے لیے کرو. پھر دیکھو اللہ تم کو عطا کیا کرتا ہے, صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ نے غور کیا؟ بس آخری بات, یہ تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز, روزانہ زیارت امام حسین سبھی پڑھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, عاشورہ بھی پڑھتے, وارثہ بھی پڑھتے. تو میں چلو عاشورہ وارثہ دونوں کو بولا, جب بھی اپنے باپ کی لحد پہ جاؤ, غفرماب میں کہیں بھی, whenever you go there, باپ کے سرانے کھڑے رہ کے زیارت امام حسین پڑھنا. ایون آپ یہ عمل دبئی سے کر سکتے ہیں, جہاں جہاں آپ لوگ ہیں اور میری مجلس سن رہے ہیں. اگر تمہارے والدین بیک ہوم دور ہیں اور تم کہیں اور, ڈزنٹ میٹر, تم واجب نماز پڑھ کے تم نے زیارت امام حسین پڑھنا ہے, تو صرف یہ نیت کر کے پڑھو, جب باپ کی لحد پہ جانا تو پڑھنا, یہ نیت کرو کہ پروردگار میرے مولا حسین میں یہ زیارت on behalf of my dad, behalf of my mom, behalf of this entire قبرستان میں جتنے لوگ ہیں, پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں, ان کے behalf میں یہ زیارت پڑھنا, ان کے behalf میں یہ مولا حسین کو سلام. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تم قبرستان میں کھڑے رہ کے بول رہے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ہیوی شاورز جب آسمان سے بارش ہوتی, ہیوی شاورز جب آتے نا, اسی طرح رحمت کی بارش ہوتی. ہیوی شاورز آف رحمت ایسا آسمان سے زمین کے اوپر آتے, اور جب آتے زمین کے اوپر باپ کی لحد میں یہ جو رحمت خدا آتی, اس وقت اس کی جو مرسی ہوتی, اس کی جو بلیسنگ آتی نا, اس کی جب رحمت تمہارے باپ کی لحد پہ آئے گی, تو تمہارا باپ آنکھوں کو کھولے گا, کھول کے بولے گا یہ رحمت آ رہی کہاں سے. تو فرشتے بتائیں گے کہ دیکھ تیرا بیٹا, دیکھ تیری بیٹی, دیکھ تیرے گرینڈ چلڈرن کھڑے رہ کے امام حسین کی زیارت پڑھے, اللہ یہ زیارت کا ثواب تم کو دے رہا. دوستو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ حجابات کو ہٹاتا, مرنے والے کو, صاحب گریف کو, صاحب لحد کو بتاتا, دیکھ اس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ ثواب آیا, اس کی طرف سے رحمت آئی. اب تو باپ نیچے سے دعا دیتا کہ پروردگار میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا, اللہ اب تو اس کے اوپر رحمت نازل کر. ماں باپ کی دعا ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دعا تم کو لگے گی. بس دوستو اللہ محمد شہنشاہ حسین حضور کو کے درجات کو بلند کرے, گھر والوں کو صبر جمیل دے, ان کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. 45 منٹ کی مجلس ہو گئی, بس میں چاہتا تھا 45 منٹ پڑھوں, 45 منٹس ابھی مصائب بھی باقی ہے. بس میں یہی کہہ رہا ہوں ان کی اولاد کو, ان کی اہلیہ کو کہ اللہ صبر دے آپ کو, اور اللہ آپ مرحوم کے درجات کو بلند کرے. جب مرحوم کے درجات بلند ہوں گے تو اس کے لیے اولاد کو چاہیے کہ ایوری ڈے ایصال ثواب, ہر واجب نماز کے بعد اپنے باپ
باپ کے لیے ایک فاتحہ پڑھو، وہیں بیٹھ کے پڑھو، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھو، لیکن ہر واجب نماز کے بعد انہیں مغرب عشاء پہ ایک پڑھ لو، ظہر عصر پہ پڑھ لو، فجر پہ، تو 3 دفعہ تم اپنے باپ سے ایک لنک بنے گا، بالخیرہ ایک رشتہ بنے گا، یہ ایصال ثواب پہنچے گا۔ اور زیارت پڑھ کوئی نیک عمل کرو، کوئی کسی کو صدقہ دو، امام کی سلامتی، اس کے بعد ماں کی سلامتی اور باپ کے درجات کی بلندی۔ دوستو اس طرح ہمارے رشتے کو مضبوط رکھو، جتنا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا اللہ تمہاری اوپر رحمت کو نازل کرے گا، اس لیے کہ ایک مجبور کے لیے، ایک ہیلپ لیس کے لیے، کہ جہاں جس کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، اگر اولاد نہیں کرے گی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستو بس یہی کرتے جاؤ، اللہ مرحوم شہنشاہ حضور صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی اس برسی کی مجلس کی قبولیت کے لیے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کے لیے، اور سارے مرحومین کی بخشش کے لیے، بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی اللہ